قانون اور قانون کے رکھوالے ہمارے اس ملک کے خداداد میں آج بھی لمبی تان کر سوئے ہوئے ہیں۔ کل ہی یہاں پر تحصیل جڑاوالا کے گاؤں 365 گافے میں حوا کی ایک اور بیٹی نام نہاد غیرت کی بھینٹ چڑھ گئی، اور یہاں پہ مرحومہ نذرہ بی بی کو انتہائی بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے آج بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ یہاں پر ایکچولی ہوا کیا تھا، نذرہ بی بی کے لواحقین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کل جو ان کے اوپر قیامت ٹوٹی، جو ظلم و بربریت کے پہاڑ گرائے گئے، ان کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، اور ایسا کیوں ہوا، آخر اتنی نوبت انتہائی قدم اٹھانے کی کیوں پیش آئی، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے نذرہ بی بی کی فیملی، ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ وقوعہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ بند کر دو۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نذرہ بی بی کی فیملی کے جو لوگ ہیں، ان کے بھائی، ان کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکچولی یہاں پہ کیا ہوا تھا اور یہ کیسے وقوعہ پیش آیا۔ جی اماں جی، تھوڑا کی نام ہے؟ جی میں غریبی کے والے سے تھی بنی میں رنڈا سمانے جی میرے بچے آ گھر کو چھٹی جوید نجر دے جی میرا میاں فوت ہویا رنڈا سمانے تو میرے جان دا خطرہ ہے جی، ہن میرا کچھ بھی نہیں بنیا جی، میں حال میں جان دا خطرہ میں ہن مقبول حال کتی میرا بڑا کچھ بھی تا بھی گئی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ایسے ان کی بیٹی تھی جن کو اس نے بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا، اور وہ کوئی غیر نہیں تھا، کوئی پرایا نہیں تھا، وہ اس کا اپنا شوہر تھا جس نے حوا کی اس بیٹی کو قتل کیا ہے۔ مزید میرے ساتھ موجود ہیں اس کے بھائی، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا اور کیسے وجہ انات کیا تھی، کس وجہ سے اتنا انتہائی جو قدم ہے وہ اٹھانا پڑا اس لڑکے کو۔ مزید ہم ان سے جانتے ہیں۔ بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ علی اصغر۔ علی اصغر، یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ یہاں پہ؟ واقعہ یہ ہے کہ ان کی ایک ماہ پہلے لڑائی ہوئی تھی، اور لڑائی بھی اتنی خاص نہیں تھی، اکثر گھروں میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ تو جاوید اقبال نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے کہ بلا وجہ ہماری ہمشیرہ کو قتل کیا ہے۔ کوئی ایسی قتل کرنے والی بات نہیں تھی، اس نے بہت زیادتی کی ہے۔ وہ 3 آدمی دیوار کراس کر کے آئے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے، بہت زیادتی کی ہمارے ساتھ بالکل بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہم غریب آدمی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری کہیں بھی مانی نہیں جا رہی، ہماری گورنمنٹ بھی نہیں امداد کر رہی فی الحال۔ نہیں، جو پولیس ہے کیا وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ایف آئی آر وغیرہ کاٹی ہے؟ ابھی نہیں کاٹی، کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا ہے۔ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایف آئی آر انہوں نے ابھی تک ایف آئی آر کا اندراج کیوں نہیں کیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، ہم فون کرتے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ اور بات بتا دیتے ہیں، کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہیں، ہماری مانی نہیں جا رہی، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ اسی گھر میں پیش آیا؟ بالکل اسی گھر میں، اب آپ موقع دیکھ سکتے ہیں اسے۔ نہیں، آپ یہ بتائیں کہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ یہاں پہ کون موجود تھا اس وقت؟ ہماری بابی جان۔ جی آپ بتا سکتے ہیں، ذرا قریب آ جائیں یہاں پہ، اماں جی آپ ادھر ہو جائیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ واقعہ کیسے ہوا؟ آپ یہاں موجود تھی اس وقت؟ ہاں جی میں موجود۔ یہ کس وقت واقعہ پیش آیا اور کیسے پیش آیا؟ 8 بجے کل 8 بجے؟ ہاں جی آیا ہے، انہیں دروازے میں دفعہ ماریا ہے، آندا ہے کہ تیرا میاں کتے، میں کہ اودے تسی باہر بلایا، ادھر گئے نے، امی میں کہ وہ بھی نہیں ہے، نظراں اور میں دونے اور میرا بیٹا ایک میرا دیور ہے۔ آیا کہندا وہ گندی میری بڈھی نے اپنی کہندا وہ گندی نہیں بیٹھی، ادھر اندر لاگے ہویا ہے، انہیں کیا شاید مینوں منان واسطے آیا ہے، انہیں دیوار والے منہ کر لیا، انہیں بستر کھچیا ہے، جدو بستر کھچیا نا انہیں ایک پیر بھی ماریا، دوسرا بھی، تیسرے دیواری میں اٹھ کے کھڑی ہوگی، مینوں مثلاً ہتھی بکی پین لگ گیا، میں کہ میرا چھوٹا جنا بیٹا، میں کہ میرے بیٹے نوں مار دے، اینوں چھڈ دے، اگوں نے مینوں چوک چوک کے 4 پائی تے بھی سٹیا، ماریا مثلاً بہت، ٹھڈے بھی مارے نے، پھر میں بیٹا اگے کیتا، انہیں بیٹے نوں چوک کے پیچھے سٹتا، انہیں پھر مینوں ماریا، اس تو بعد پھر نظر آنے نا مینوں تو پچھو والاں تو پھڑ کے اپنے لے زور نہ کھچیا ہے، ادوں نے چوتھا پھر ماریا، نظر انہوں اتنے بچا، اس تو بعد نکل گیا۔ اس کے بعد آپ لے کے گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، آپ مطلب لے کے گئے ہوں گے وہاں پہ، جی یہی ساتھ پوسٹ مارٹم کروایا آپ نے وہاں پہ جا کے؟ ہاں جی، میں تو بعد میں پہنچا، یہ بھابی اور ساتھ تھے۔ یہ لوگ ساتھ تھے۔ اچھا، پولیس اب کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ جو ایس ایچ او آئے ہیں جو، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آندے نے چلے جاندے نے۔ کچھ گزارش کرنا چاہتی ہوں، آپ یہاں پہ آئیں، اس میں کٹ کرو، اس ویڈیو نمی شوٹ کرو، اس تو اگلی ختم کرو۔ یہ
آپ جی میں بتائیں۔ یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ہمارا والد آج سے 7 سال پہلے فوت ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ہماری بچی اب 16ویں سال میں جا رہی تھی، آج اس کی شادی کو 11واں ماہ ہے۔ ہم نے اس کی شادی اس کے ساتھ کی تھی، کچھ بھائی کے بدلے میں اس کی بھائی کے بیٹے سٹے میں شادی اس کی کچھ اس کا وقت اچھا گزرا، اس کے بعد لڑائیاں جھگڑے شروع ہو گئے، وہ ایسے جانے انجانے میں وقت گزرتا رہا۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو لاہور لے کے جانا ہے، جہاں پر جا کر کے امی لوگ وہاں کے رہائش پر تھے، کرائے کے مکان پر، تو وہاں پر وہ رہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں، تم یہاں رہ سکتے ہو۔ امی اس کو وہاں اپنی بیٹی کو اپنے میاں کے سپرد کر کے گھر آ گئی ہے۔ اس نے وہاں پر میری بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کو 5 دن بھوکا رکھا، اس کو 5 دن مار بہت دی، اس کو بھوکا رکھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ گھر کے باہر سے تالا لگا کے جاتا تھا، جب آتا تھا نا وہاں سے خود باہر سے کھا پی آتا، تو اس نے وہاں بہت ظلم کیا۔ ایک دن اس کو موقع ملا، اس نے اسی کے موبائل سے امی کو فون کیا، امی گئی اور اس کو لے آئی، اور وہ خود یہاں پہ گاڑی پہ آ کے چھوڑ کے گیا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ شدید ڈر چکی تھی، میں اس کی بڑی بہن ہوں، وہ شدید ڈر چکی تھی اور بے انتہا ڈر چکی تھی، سب سے کہتی تھی میں ڈرتی ہوں، میں نے نہیں جانا نہیں جانا، اور ہم سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے یہاں پر واقعہ ہم پر وار کیا، اور میری والدہ گھر تھی اور میری بہن گھر تھی، وہ پستول لے کے آیا، اس نے وار کیا، لیکن میری امی نے بہت روئی بہت پیٹی، میری امی کی کوئی سنی نہیں گئی۔ میرے بھائی مزدور ہیں، ہم غریب ہیں، یتیم ہیں، ہمارے پاس کوئی ہیلپ کرنے والے نہیں ہیں ہمارے سر پہ، ہم بہت مجبور اور بہت ذلیل ہیں۔ میرا بھائی قرضے میں ہے اور وہ کسی کی نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پر آیا، میری امی نے بہت کیا، لیکن میری امی کی کسی نے کچھ نہیں سنی۔ پھر میں آئی تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے چلی گئی، 10 دن وہ میرے پاس رہی۔ جب 10ویں دن آئی ہے نا شام کو، وہ ادھر بھی بیچ بیچ میں چکر لگاتا رہا، لیکن اس کا میرے گھر پر نہیں مطلب ٹائم لگا کہ ہاں میں ادھر کچھ کر سکوں۔ وہ یہاں پر لے کر بھائی آیا ہے کام سے کہ میں یہ فیصلہ کلیئر کرتا ہوں، کیا وجہ ہے کیا بات ہے۔ یہ بھائی اپنی بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہوتا، ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ولات نہیں تھا، یہ ہمارے ساتھ اپنا سب تعلق ختم کر چکا تھا، اپنی بیوی کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ ہمارا جو بھائی ہے نا، اس نے کہا کہ میں آتا ہوں، میں اس بات کو کلیئر کرتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کیا۔ امی نے بھائی کو فون کیا رو کے، بھائی نے کہا میں آتا ہوں کلیئر کرتا ہوں۔ بھائی کو جلدی چھٹی نہ مل سکی، جب بھائی آیا تو بھائی نے میرے پاس فون کیا، میرے میاں کو چھوڑ جاؤ، میرے میاں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ میری بہن نے مجھے کہا کہ جی میں جس دن اس کے گھر گئی اس نے مجھے معاف نہیں کرنا، مجھے یہ مار ڈالے گا، خدا کے واسطے مجھے ادھر نہ بھیجنا، میں نے نہیں جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اس کو وہاں سے نہیں آنے دیا۔ پھر میرے بھائی آئے ہیں، میرے بھائی میرے پاس سے لے آئے ہیں، بھائی کو بلایا ہے کہ ہاں بھائی آپ پنچایت، بھائی نے کہا کہ اکٹھی کریں سب کے مل کے ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے سارے رشتہ دار وہاں تھے، اور قرآن پر اس نے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو مارتا نہیں، میں تو اس کو ڈراوا دے رہا ہوں کہ ہاں یہ گھر آئے اور بیٹھے۔ وہ شدید ڈر چکی تھی، اس کے ساتھ بے تہا ظلم ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ یہاں پر آئی ہے، بھائی اس کو چھوڑ کر سب پنچایت اکٹھی کی، وہاں پر کہا کہ قرآن پر فیصلہ ہوگا، اب کسی بات پر نہیں۔ ادھر سب کو اکٹھا کر دیا۔ اس کے بھائی خالد نے کانفرنس چلا کر اپنے بھائی کو سب باتیں بتاتا رہا کہ ہاں اس کی امی بھی موجود ہے، اس کا بھائی بھی موجود ہے، یہ ہمارے بیک سائڈ پہ گھر ہے، جہاں پر وہ بیٹھ کر سب کچھ سنتا رہا دیکھتا رہا۔ دیوار اس نے کودی ہے، پھر وہ اندر آیا، آ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے، اونچی آواز میں گانے سن رہے تھے، بھابھی تھی اور چھوٹا بھائی تھا اور میری بہن تھی۔ اس نے اچھا یہاں ایک پر سوال میرا یہاں پہ ہے، آپ سے سوال ہے، آپ اس وقت گھر میں موجود تھی، جی بالکل آپ یہ موجود بتا تھی۔ سکتی ہیں کہ یہاں پہ اور اس کے ساتھ کون آیا تھا؟ وہ ایک اکیلا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی لوگ شامل تھے اس ایک واردات میں؟ ناصر تھا، 3 جنے تھے، ایک جوید، ایک ناصر، ایک ایک خالد۔ 2 باہر ہیں، ناصر ایک اور اندر ہے۔ ناصر اور خالد وہ دونوں کون ہیں؟ خالد اس کا بھائی ہے، ناصر اس کا کزن ہے۔ ناظرین، نام نہاد غیرت اور اندھا قانون اس ملک کے معرض وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ہی چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سوال میرا حکومت پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ ہے
کہ آخر کب تک غریب لوگ ایسے ہی کٹتے اور مرتے رہیں گے؟ کیا پاکستان میں یہ قانون جو جنگل کا قانون ہے وہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا؟ کیا یہاں پہ آزادی سے سانس لینا ایک جرم ہے؟ یہاں پہ جیسا کہ آپ نے جانا کہ وہ بچی ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، اور کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر سے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ تھی جس وجہ سے وہ روٹھ کے اپنے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی. کوئی تو معاملہ تھا جو اسے ڈرائے ہوئے تھا، کوئی تو ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہی تھی، اور یقینی طور پر یہی موت کا ڈر تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہی تھی. میرا سوال یہاں پر اپنے وزیر اعظم سے ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے ہے. میں کہتا ہوں کہ اے میرے کپتان، آخر کب تک جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ کیوں آج بھی ایک نہیں دو پاکستان؟ کیوں آپ کا نعرہ کہاں گیا جس میں آپ کہا کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان، اور سب کے لیے ایک پاکستان؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو جو ایسے بہیمانہ اقدامات کر کے لوگوں سے ان کی زندگیاں چھین رہے ہیں، ان کو لگام ڈالنا حکومت وقت کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے. کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہاں پہ 1 کلومیٹر کے قریب ہی پولیس چوکی موجود ہے، پولیس چوکی 363 گاہ پہ، لیکن یہاں پہ کبھی بھی گشت پہ بھی پولیس والے نہیں آئے. کیوں؟ کیا آپ قوم کے خادم نہیں ہیں؟ کیا آپ کو جو تنخواہیں ملتی ہیں وہ ہمارے ٹیکس سے کٹ کر نہیں جاتی؟ یہ سارے سوال اور بہت کچھ آپ کے لیے موجود ہیں. خدا را ان کی مدد کیجئے، ان کی ہیلپ کیجئے جہاں تک ہو سکتا ہے، اور ان گناہ گاروں کو جلدی سے جلدی کیفر کردار تک پہنچائیے. ان کی جی ضمانتیں بھی ہو چکی. جی پرچہ ہویا نہیں، ضمانت کی ہو گئی ہے. انہوں نے باروں باری کروا بھی لیا.